اس وقت جو حالات ہیں ہمارے ملک کے اور شہر کے، اور جہاں ہمارے بچے اور بچیوں کی عزت و آبرو خطرے میں ہیں، اور آئے دن ہم اس طریقے کے واقعات سنتے رہتے ہیں اور ایسے حادثات کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے کئی ساری تدابیر تھیں، جن میں سے کچھ چیزیں بیان کی گئی تھی کہ کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں اور بچوں کو سکھائیں کہ وہ اسکول کالج آئیں تو کس طریقے سے آئے اور جائیں، دوست بنائیں تو کیسے دوست بنائیں، کسی غیر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کریں، کسی اجنبی سے کچھ کھانا پینا نہ کریں۔ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں تھیں جو بتائی گئی تھی۔ انہی میں سے ایک دو چیزیں اور آگے بیان کر رہے ہیں، بڑی غور سے سمجھیے گا اور پچھلی والی باتوں کے ساتھ اسے ملا کر کے عمل میں لانے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، بچیاں جب بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، ابھی وہ جوان نہیں ہوتی ہے، جوان ہو رہی ہوتی ہے، یہ دور ایسا ہوتا ہے، یہ عمر ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت میں بچے بڑے ہونے کے شوق میں اور بڑے ہونے کے وقت میں ہر چیز کی تجسس کرنے لگتے ہیں، یعنی ہر چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہر چیز کی جاسوسی کرتے ہیں، اور وہ ہر صحیح اور غلط کو جان لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم سیکھ لیں، ہر چیز کو ہم جان لیں۔ جو چیز ابھی اس کے عمر کی نہیں ہے، جو چیز ابھی اس کے فائدے اور نقصان کی نہیں ہے، وہ اپنے سے آنے والے وقت میں جس چیز کی ضرورت ابھی اس سے بہت دنوں بعد ہے، وہ اس طریقے کی غلط چیزوں میں پھنس جاتے ہیں اور ان چیزوں کو سیکھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ غلط دوستوں کے ساتھ پھنس جاتے ہیں جو ان سے بڑے ہوتے ہیں یا اس قسم کے گندے ماحول کے ہوتے ہیں۔ لڑکیاں اپنے غلط سہیلیوں کے ساتھ پھنس جاتی ہے، غلط جو اس کی سہیلی دوست ہوتی ہے اس کے ساتھ پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے، اور اس کے حرکات، اس کی عادات، اس کی چیزیں پھر وہ دھیرے دھیرے اپنے اندر وہ پیدا کرنے لگتی ہیں، اور پھر اس کے اندر بھی وہ بیماری آ جاتی ہے، وہ جراثیم آ جاتا ہے۔ تو اس وقت میں بہت غور سے اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے دوستوں کو اور ان کے جو ملنے جلنے والے ہیں، چاہے وہ لڑکیاں سہیلی ہی کیوں نہ ہو یا جو بھی ہو، اس پر نظر رکھیں اور اس پر دھیان رکھیں کہ وہ کیسا کھیل کھیل رہے ہیں، وہ کیسے انداز سے چل رہے ہیں، وہ کیسے انداز سے بول رہے ہیں، بچے کیسے انداز کی کیا چیزیں کھانا پینا پسند کر رہے ہیں، اور بچوں کا ہاؤ بھاؤ کیسا ہو رہا ہے۔ ان چیزوں پر والدین کو، گارجین کو اور سرپرست کو پوری طرح سے نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے دوست کس نیچر کے ہیں، کس ٹائپ کے ہیں، یا ہمارا یہ بچہ یا ہماری یہ بچی اچانک سے کیسے اس کے نیچر بدلنے لگے اور اس کے اندر تبدیلی آنے لگی، یہ کیوں اس طریقے کی حرکت اور اس طریقے کی باتیں کرنے لگی۔ اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس کو بڑے غور سے سمجھنا چاہیے کہ یہ نظر انداز کرنے کی وجہ سے پھر وہ چیز اس کی عادت میں شامل ہو جاتی ہے، پھر بعد میں ہم آپ چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک چیز اور ہے جس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم نظر رکھیں تو ایک لمٹ کا خیال رکھیں، حد کا خیال رکھیں۔ ایسا نہیں ہو کہ ہم لمٹ کراس کر جائیں، اور ایسا نہیں ہو کہ ہم جیسے تنبیہ کی اور نظر رکھنے کی جو حد ہے، جو ایک دائرہ ہے کہ جہاں تک ہمیں اس کا کیئر کرنا چاہیے ہم وہ بھی نہیں کر سکیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ سختی بچے کو ماں باپ سے دور کر دیتی ہے، اور بہت زیادہ نرمی یہ بچے کو بگاڑ دیتی ہے۔ بچے سے ہر کسی کو محبت ہے، کون ماں باپ ہے جو اپنے بچے سے محبت نہیں کرتا، لیکن بچے سے محبت کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ بچے کے ہر صحیح غلط کو قبول کر لیا جائے اور ہر صحیح غلط کو مان لیا جائے، یہ محبت نہیں، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ تو بہت زیادہ سختی یہ بھی بچے کو ماں باپ سے دور کر دیتی ہے، اس لیے سمجھاتے وقت آپ کا انداز یہ بہت دوستانہ ہونا چاہیے، بہت مشفقانہ ہونا چاہیے۔ جب باپ اپنے بیٹے سے بات کرے، اپنے بھائی، اپنے بڑے بھائی چھوٹے بھائی سے بات کرے تو دوستانہ انداز ہو۔ ماں جب بیٹی کو سمجھائے، بہن جب چھوٹی بہن کو سمجھائے، یا اور کوئی دوسری رشتہ دار ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، تو ایک دوستانہ تعلق رکھے، ایک پیار محبت کا انداز رکھے، تاکہ اس کو لگے کہ ہاں یہاں بھی محبت ہے، یہاں بھی چاہت ہے، یہ بھی اچھے لوگ ہیں، یہ بھی ہمارے خیر خواہ ہیں، یہ بھی ہمارے لیے اچھا چاہتے ہیں۔ گھروں میں کیا ہوتا ہے، کبھی کوئی بات ہوتی ہے چھوٹی سی، ماں الگ ڈانٹ رہی ہے، پیٹ رہی ہے، کسی دوسرے کو کہہ دیا، پھوپھی الگ ڈانٹ رہی ہے، بہن الگ ڈانٹ رہی ہے، پورے خاندان میں اس کا تماشا بنا دیتے ہیں۔ جو کوئی مل رہا ہے ہر کوئی اس سے سمجھا رہا ہے، ہر کوئی اس سے برا بھلا کہہ رہا ہے، اور وہ پھر مجبور میں وہ پھر اسی راستے کی طرف چل پڑتی ہے کہ اگر ہم برے ہیں تو پھر برا ہی صحیح۔
اس لیے دوستانہ رویہ ہونا چاہیے، مشفقانہ انداز ہونا چاہیے تاکہ بچے کو بات سمجھ میں آ سکے۔ اپنے بیٹیوں کو شروع سے عورت کی اور بڑوں کی عزت سکھائیں، ہے نا، بیٹوں کو بھی سکھائیں کہ عورت کی عزت کیا چیز ہے، عورت کی اہمیت کیا چیز ہے۔ اگر ہم اپنے بیٹوں کو سکھا کے رکھیں گے، اگر بیٹوں کے اندر بھی شرم و حیا رکھیں گے، اگر بیٹوں کے اندر بھی عزت اور اہمیت ہوگی عورت کی اور لڑکیوں کی، اگر ہم اسے واقف کرائیں گے، قدر بتائیں گے، تو کل کو وہ جنسی درندے نہیں بنیں گے، کل کو اس کے اندر اس طریقے کی حیوانی اور ہیجانی کیفیت اور اس طریقے کے معاملات اس کے اندر نہیں پیدا ہوں گے۔ اس لیے بیٹوں کو بھی حیادار اور پردہ دار بنانا ہے، اور بیٹیوں کو بھی حیادار اور عفت والی اور پاک دامن بنانی ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک چیز اور ہے، اپنے بچے کو اکیلے بالکل کسی کے گھر رات گزارنے کی اجازت نہ دیں۔ جو بچے آپ کے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، اب وہ وقت نہیں رہا۔ بچے بچیاں اپنی سہیلیوں کے یہاں یا اپنے کزنس کے گھر پہ یا رشتہ داروں کے گھر کے یہاں بغیر ماں باپ کے رہ سکیں، اب ایسا دور نہیں رہ گیا۔ اس لیے ان چیزوں کو بڑے سوچ سمجھ کر کے وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی پر اعتبار نہ کریں، کسی پر بھروسہ نہیں کریں، مگر شیطان جب وار کرتا ہے تو محرم رشتوں کا بھی خیال نہیں رہتا۔ اور ہم سب کے علم میں ہیں، ہم سب دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں سب دن کہ جو قریبی رشتے ہیں، وہ رشتے جو مقدس رشتے ہیں، ان رشتوں کے درمیان بھی اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ اس لیے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے بچے اور بچوں کے آبرو کی آپ فکر کریں، اور احتیاط کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اسے کہیں آپ رات نہ گزارنے دیں، تنہائی کا موقع نہ دیں۔ یہ سب بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات میں عرض کروں، پتہ نہیں حکومت کچھ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، کسی معاملہ کا کبھی کچھ ہوتا ہے، چاہے وہ میڈیا ٹرول ہو یا پھر وہ FIR ہو یا پولیس کیس ہو، کچھ بھی ہو، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ تو نہیں پتا، یہ تو بہت دور کی چیز ہے۔ ہم اب صرف نیوز دیکھ لیتے ہیں، تھوڑی سی خبر دیکھ لیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے، مگر جب تک خبر منظر عام پہ آتی ہے تب تک ظلم ہو چکا ہوتا ہے، جب تک جسم پہ حملہ ہو چکا ہوتا ہے، تب تک روح اور عزت یہ داغدار اور تار ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے جتنی تیزی سے آج کل یہ کیس اور یہ معاملات بڑھ رہے ہیں، ان باتوں کو بچوں کی تربیت کا حصہ بنا لیں، ہے نا۔ اپنے 2 سے 3 سال کے بچے کو بھی سکھانا شروع کر دیں۔ ہمارے یہاں تو جو 8 سال 9 سال 12 سال 13 سال کی بچیاں جو غلط راہ پہ چل پڑی ہیں، ان کو بھی بتانے اور سکھانے کا کوئی ماحول نہیں ہے، اور ماں یہ کہہ رہی ہے، باپ یہ کہہ رہے کہ یہ تو بچی ہے، یہ تو چھوٹی ہے، اس کو کیا پتا، یہ تو کچھ نہیں، جبکہ اس کی حقیقت ماں باپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اور کچھ ماں باپ تو ایسے بھی ہیں جن کو حقیقت معلوم ہے، ان کو آگاہ کر دیا گیا، ان کو بتا دیا گیا، ان کو کئی بار کئی لوگوں نے کہہ دیا، لیکن پھر بھی وہ ہوش میں نہیں آتے اور وہ خبر نہیں لیتے اپنی اولادوں کی۔ انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ ہمارا خرچہ بچ رہا ہے اور ہماری پریشانیاں بچ رہی ہے، جو کر رہا اپنا اولاد کرتی رہے، اپنی زندگی جیتے رہے۔ ایسے قسم کے بھی بے غیرت اور بے حمیت لوگ ہیں معاشرے میں۔ تو بڑے احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریں اور سمجھیں، ان کو سکھائیں اور بتائیں کہ کون سی جگہ غلط ہے، جہاں نہ ہاتھ لگانا ہے اور نہ کسی کو ہاتھ لگانے دینا ہے، ہر کسی کے پاس نہیں جانا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بچے تیزی سے آپ کی بات کو سیکھیں گے، آپ کی بات کو سمجھیں گے، اور پھر وہ غلط لوگوں کے پاس اور غلط راستوں سے جب جان چکے ہوں گے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں گے اور بچ جائیں گے، ہے نا۔ اور یہ جو چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ تربیت کی، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی بہت بڑے آدمی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ یہ تربیت پھوپھو بھی کر سکتی ہے، خالہ بھی کر سکتی ہے، ماں باپ، نانا نانی، بہن بھائی بھی کر سکتے ہیں۔ جو ہر وقت ساتھ میں رہنے والے ہیں وہی لوگ یہ سب بات بتائیں گے اور سکھائیں گے، اور یہ ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ بچہ ہے ابھی نہیں سیکھے گا تو آپ غلط ہیں۔ جب بڑے ہونے کے بعد وہ خود سیکھتے ہیں تب تو وہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، پھر تو وہ کیا کیا سیکھ چکے ہوتے ہیں جو آپ کو خبر نہیں ہوتی ہے، اور وہ کس کس کے ہاتھ لگ چکے ہوتے ہیں، کن کن گناہوں سے بیچارے گزر چکے ہوتے ہیں، انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ بچے اور بچیوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ جو یہ ہو رہا ہے یہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ وہ بہکاوے میں، لاڈ میں، پیار میں بہت کچھ سے گزر چکے ہوتے ہیں اپنی عمر تک پہنچتے۔ اس لیے اسے سکھائیں، بتائیں اور سمجھائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، ایک ہے اسلامی کلچر اور ایک ہے گلوبلی کلچر، ایک ہے دنیاوی کلچر، ایک ہے غیروں کا کلچر۔ اس میں ہوا کیا، مغربی تہذیب نے یا دنیا کی تہذیب نے یا اسکول کالج کی تہذیب نے کیا کیا، عورت کو اسٹیج پر گانا گانے کی اجازت دے دی،
حالانکہ خدا نے اسے اذان اور اقامت کہنے سے روک دیا تاکہ اس کی آواز کی جو نرمی ہے نا، جو عفت ہے، وہ محفوظ رہے، اس کی آواز کی جو کشش ہے وہ غیروں تک نہیں پہنچے، لیکن غیروں نے اسے لا کے اسٹیج پہ رکھ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ کافروں نے اس کو اسٹیج پر اداکاری کرنے کی اجازت دے دی، ہے نا، یا اس قسم کے جو سوچ رکھنے والے ہیں وہ دنیاوی سوچ کے لوگ، وہ اسٹیج پر ان سے اداکاری کروانے لگے، حالانکہ خدا نے ان پر جمعے کی نماز باجماعت پڑھنا بھی فرض نہیں کیا تاکہ عورت کی عزت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ آپ سوچیں، یہ بے شرموں نے عورت کو کھیل کود کے میدان میں، گراؤنڈ میں، اولمپکس میں اور مقابلوں میں اتار دیا اور چیمپئن بنایا، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، حالانکہ آپ دیکھیں، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے سے روک دیا۔ مرد کو حکم ہے کہ دوڑے اور عورت کو دوڑنے کا حکم نہیں ہے، کیوں؟ تاکہ عصمت و حیا جو ہے وہ محفوظ رکھے، آپ کے بدن اور آپ کے جسم کی حیات اور ڈلڈول لوگوں تک نہیں پہنچے۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ انہیں یعنی لڑکیوں اور عورتوں کو لمبے لمبے سفروں پر، تقریبات پر، پکنک پر، پروگرام پر، کمپنی کے میٹنگ پر، ہے نا، ٹریننگ کے نام پر بغیر محافظ کے، بغیر محرم کے، بغیر سرپرست کے نکالا جانے لگا، اور لوگ بھیجنے لگے، شوہر کہیں بیٹھا ہے، بیوی جا کے ٹریننگ کر رہی ہے، ماں باپ کہیں ہے، بچی جا کے کہیں ٹریننگ کر رہی ہے، یہ سب کچھ ہونے لگا۔ جبکہ آپ غور کریں، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے عورت کی عفت و عصمت کو برقرار رکھنے کے لیے عورت سے اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون جو حج ہے، حج ایک ستون ہے، اس کو ختم کر دیا کہ جب عورت کا کوئی محرم موجود نہ ہو، کوئی محرم رشتہ دار موجود نہ ہو تو وہ حج نہیں کرے گی، وہ حج پر نہیں جائے گی۔ اسلام نے اور شریعت نے تو یہاں تک خیال کیا اور یہاں تک دھیان دیا، لیکن آج ہم نے خود اپنے آپ کو غیروں کے حوالے کر دیا اور غیروں کی چیزوں کو قبول کرنے لگے، جس کی وجہ سے سب سے پہلے تو ہمارا مال لوٹا، چونکہ وہ ہماری اولادوں کو، ہماری تہذیب کو، ہماری تعلیم کو، ہماری روح کو ختم کرنے کے لیے فری میں نہیں کرتا، وہ پیسے بھی ہم ہی سے لیتا ہے، فیس بھی ہم ہی سے لیتا ہے، ہم اچھی فیس دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے جان و مال، عزت و آبرو سب کچھ کو کھوتے ہیں اور سب کچھ کھو رہا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرما دے۔